الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے اپنی قوم سے فرمایا، ان سے ایک پیغام دیا سوالیہ انداز میں، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولادو، جناب یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ایک قوم اور ملت بننے والوں، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف مبعوث فرمایا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے تورات ہے، یعنی تورات کے جو مسائل و حقائق و احکام ہیں میں ان کی تائید اور تصدیق کرنے والا ہوں کہ ھذا الکتاب منزل من اللہ سبحانہ وتعالی، وضاحت کریں گے انشاءاللہ. ومبشرا بالرسول، اور میں کیسے رسول اور پیغمبر کی خوشخبری سنانے والا ہوں، یأتی من بعد اسمہ احمد، تو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. یہ آسمانی نام احمد ہے، زمینی نام محمد ہے. فلما جاءہم بالبینات، جب وہ نبی مکرم تشریف لائے، دلائل و براہین کے ساتھ آئے، معجزات لے کر آئے، کتاب منیر، کتاب ہدایت لے کر آئے. قالوا ھذا سحر مبین، تو قوم نے کہہ دیا یہ واضح طور پہ جادو ہے، ہم ان کے معیار نبوت کو، دلائل نبوت کو نہیں مانتے. ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور بتاؤ کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا، افطرا گھڑا، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، جھوٹی بات بنا کے اس کو اللہ کے منسوب کرنا، یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑی زیادتی، اور یہ وہی رستہ ہے جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا. اور وہ شخص وہو یدعا الی الاسلام، اس کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم،
یہ دعوت ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتے، نہیں راہ دکھاتے، نہیں منزل پہ پہنچاتے، یہ ترجمے مفسرین نے کیے ظالم قوم کو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ مثال دی جس طرح کوئی آدمی چراغ کو پھونک مار کے بجھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ لوگ اللہ کا بھیجا ہوا نور بصورت نبوت، رسالت، کتاب و وحی، یہ اپنے اپنے انداز سے شور مچا کے، الزام لگا کے، حالات پیدا کر کے یہ اس روشنی کو پھونکے مارنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، بجھانا چاہ رہے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہی ارادہ ان کا پروگرام یہ ہے کہ اپنے منہ سے اس اللہ کے بھیجے ہوئے نور کو ختم کر دیں، بجھا دیں۔ لیکن واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے ارسال کردہ نور کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ اللہ کی ہستی کو، ذات کو، صفات کو نہ ماننے والے جو ہیں ناپسند کریں، ان کو غصہ جڑے، لیکن اللہ ایسے کرنے والے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہی ذات گرامی ہے جس نے اپنے رسول نبی مکرم کو رسالت نبوت دے کر بھیجا اور رشد و ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، سچا دین دے کر بھیجا۔ مقاصد کیا تھے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ نبی مکرم، نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ کو تمام ادیان پر، سارے دینوں پر، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اس لیے بھیجا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک برادری ساری وہ اس کو ناپسند کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد کو بیان فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا ہم آپ کو کوئی تجارت سکھائیں؟ کاروبار کس طرح کرنا ہے اور کون سی تجارت ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت جو آپ کے دردناک عذابوں سے آپ کو بچا لے۔ آگے اس کی وضاحت ہے، وہ تجارت کو لین دین کی یا پھل فروٹ سبزیوں کی تجارت نہیں، وہ اللہ پر ایمان لانا اور رسول پاک پر ایمان لانا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا مال و جانوں سے۔ تو یہ ایسا خوبصورت قدم یا ایسی تجارت، ایسا اقدام ہے کہ جو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے، دردناک مشکلات کی گھاٹیوں سے اس کو محفوظ و معمول فرمائے۔ دعا ہے ہماری کہ اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے، اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں مشکلات، عذابوں، ناراضگیوں سے ہلاک نہ فرمائے۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وآفنا قبل ذلک، اللہ یہ ایسا بر وقت آنے سے پہلے معاف کر دینا، شفقت فرمانا۔ تاریخ بیان ہو رہی ہے، عیسیٰ بن مریم نے بنو اسرائیل سے کہا، سب سے پہلا تعارف ہے عیسیٰ بن مریم کون ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے، ہم نے اس پیدا ہونے والے بچے کو جو باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے، میں نے اپنی حاکمیت کی، بادشاہت کی، الوہیت کی نشانی بنایا۔ ماں نے گناہ نہیں کیا، ماں نے بیاہ نہیں کیا، ماں نے درخواست نہیں دی کہ مجھے اولاد چاہیے، اس کا پروگرام ہے ہم نے باپ کے بغیر، درخواست کے بغیر، چاہتوں کے بغیر، ناپسند کرنے کے بغیر ہم نے بیٹا دیا اور اس کا پتر بنایا۔ پھر 2 دن کا بچہ ہے، پھر اس کو قوت گویائی عطا فرما کے بچے سے بات کرا کے پھر آخر میں اس کو قرآن بنا کر ساری دنیا کا اور یورپ کا منہ بند کر دیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچہ 2 دن کا بول رہا ہے تو میرا رب ترجمہ کر کے قرآن بنا۔ محبت کے ساتھ پڑھنے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نبی کریم نے فرمایا تھا، میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہوں اور عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں۔ دعا بھی کہا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ کیا دعا؟ اللہ یہاں پھلوں کا رزق دینا، اسی قوم کو نبی دینا، اس کو کتاب دینا،
وہ دعا کرتے گئے، اللہ قبول کرتے گئے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ، تیری آیتیں پڑھیں کریں، پھر وہ تم کو پاک کریں، سارا نظام۔ ارشاد ہوتا ہے عیسیٰ بن مریم نے اپنی قوم سے کہا، تو اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب کا، جناب یعقوب جناب یوسف ان کے صاحبزادے ہیں، ان سے آگے اللہ طول عیسیٰ بن مریم تک پیدا ہونے والی ساری مخلوق کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنو اسرائیل سے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، انی رسول اللہ علیکم، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ نے رسالت دی ہے، نبوت دی ہے، اور میرا معیار جو نبوت اور رسالت وہ یہ ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میری آمد سے پہلے جو اللہ کی طرف سے موسیٰ کلیم اللہ کو ملنے والی کتاب تورات اور سلیٹوں پر لکھی ہوئی کتاب اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر نازل فرمائی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ کتاب منزل من اللہ تھی، اور وہ کتاب اس کے اندر کیا تھا، اس کے احکامات ٹھیک ہیں، اللہ نے نازل فرمائے ہیں، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ مبشرم بالرسول، میں اس خوشخبری دے رہا ہوں ایسے رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد پیغمبر آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ احمد نام ہے آسمانی، محمد نام ہے زمینی۔ مل فرق بینہما، فرق کیا ہے؟ زمینی نام آپ کے دادا نے رکھا ہے، آسمانی رب یہ نام احمد رب العالمین نے رکھا ہے۔ یہ تھے اچھا۔ محمد اس کو کہتے ہیں کہ کائنات میں جس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو۔ تو سمجھ آ گئی؟ محمد تعریف کیا گیا، جتنی تعریف رسول پاک کی گئی ہے کائنات میں کسی کی تعریف اللہ کے علاوہ، اللہ تو حمید و مجید۔ احمد اس کو بولتے ہیں کہ جس نے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کی ہو۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت، ریاضت اور تعریف کرنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ تو یہ احمد اور محمد۔ ارشاد فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب بنو اسرائیل کو پتہ چلا کہ یہ رسول تمام تشریف لائے ہیں، تو قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے جادو کہہ کے پھٹال دیا، نبوت نہیں مانی۔ تھوڑا سا پھر تھوڑا غور کر لیں تاکہ موسمی اثرات ہمیں تھوڑا سا بہتر ہو جائے۔ اہل کتاب بنو اسرائیل میں دو پارٹیاں، اہل کتاب یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں بڑا نزاع اب بھی ہے۔ یہودی کہتے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، لاڈلے ہیں۔ عیسائیوں نے یہ کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہ بھی بات کہی یہودیوں نے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ یہ عیسائی کچھ نہیں ہے، کنڈم ہے ان کا نظام۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہودی فارغ نظارے۔ سمجھ آ رہی؟ ان لوگوں نے نبی کریم کی تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ ہی علم والے شمار ہوتے اور دینی مسائل کو بتانے والے یہی لوگ ہوتے، اور انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں یہ باور کروایا ہوا تھا آخر الزمان پیغمبر تشریف لائیں گے، لیکن وہ بھی بنو اسرائیل میں سے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے جناب اسحاق کا بیٹا جناب یعقوب، ان کا بیٹا جناب یوسف، یہ لائن چلتے چلتے علا طول کہلاتی ہے بنو اسرائیل۔ جناب اسماعیل کی اولاد جو ہے وہ چلتے چلتے کوئی نبوت، کوئی رسالت، کوئی پیغمبری نہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو نبوت دی جن کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اب وہ ہے بنو اسماعیل میں سے، بنو اسرائیل میں سے نہیں۔
انہوں نے یہ بات تو بتائی تھی کہ رسول تشریف لائیں گے، ساتھ یہ بھی تاکید دی، انہوں نے درس دیا ہوا تھا کہ آئیں گے بھی بنو اسرائیل سے۔ جب رسول کریم تشریف لائے وہ بنو اسماعیل میں سے آئے، جناب اسماعیل کی نسل اور اولاد سے آئے، تو قرآن نے فرمایا حسدا من عند انفسہم، حسد کی بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا چونکہ یہ بنو اسرائیل سے نہیں ہے، بنو اسماعیل میں سے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے۔ سمجھ آ رہی؟ چھوٹی یار بھی بڑی یار بھی، ایسے چکر ہے جی، ساری زندگی برباد کر۔ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے کون بڑا ظالم ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، جھوٹی باتیں گڑے اور منسوب اللہ کی طرف کرے۔ اور معیار یہ تھا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس کو تو قبول اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کا تعارف، فرشتوں کا تعارف، وحی کا تعارف، عرش کا تعارف، اور عند سدرۃ المنتہا کا تعارف، انبیاء کی سیرت اور تاریخ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، لیکن وہ لگے ہوئے اپنے اپنے مشن پر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، جس کی مرضی اور دل ہی نہیں چاہتا۔ جو بندہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں سڑک کراس کر کے نہیں آتا، وہ بندہ قبر سے نکل کر جنت فردوس میں کس طرح پہنچے گا؟ بارش ہو رہی ہو، کھوبا تو گارا گلیوں میں ہو تو بندہ کرو نہیں نکل رہا۔ ان حالات میں جو قیامت کے حالات بیان فرمایا گئے تو وہ نکل کے جنت میں کس طرح جائے گا؟ اور سردی بڑی سی پاری اور ٹھنڈ بڑی، پر اولے کون نہیں پتا، اولے پہنے پتہ نہیں، تو پھر مسجد میں کیا کرنا ہے؟ پھر میں چلو رہو کاری۔ گزارش یہ ہے کہ فراڈیاں مار مار کے ساری زندگی وہ یدعی الاسلام، اس کو قبول اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ایک معیار تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ایک فرمان جاری، تابع دار ہو جاؤ، میرا فرمان مانو، کہتے جی اللہ راسب العین اسلمت لرب العالمین، جو ساری کائنات کا مالک خالق ہے، رب ہے، مربی ہے، میں اس کا تابع دار ہوں۔ پھر گارنٹی اور سند دی اللہ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم تو نے سارے ٹیسٹ پورے کیے ہیں، پاس مار کے نہیں، ٹاپروں میں آئے ہو، میں تجھے ساری کائنات کا امام بناتا ہوں، مساجد میں نمازیں پڑھانے والا امام نہیں، پیشوا اور لیڈر بناتا ہوں۔ یہودی کہہ رہے ہیں جناب ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم عیسائی تھے، مسلمان کہتے ہیں مسلمان تھے۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اور تمہیں عقل نہیں؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کئی صدیاں بعد نازل ہوئی، وہ یہودی نہیں کس طرح ہوگا؟ کوئی بندہ میں مثال دوں، اگر کوشش کرو سننے کی کوشش کر رہی نا، کوئی بندہ کہہ دے جو عمر فاروق حنفی تھے تو بس وہی چکر ہے سارا۔ حضرت عمر حنفی کس طرح ہوگا؟ امام ابو حنیفہ پیدا کب ہوئے کوئی بتائے گا؟ سن 8 ہجری میں، رسول پاک کی رحلت کے 70 سال بعد پیدا ہوتے، 40 برس کے تھے جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا، 40 سال، 70 سال، مکے کے 13 سال، کتنا بنتا جی؟ کاؤنٹ کرو۔ ان صدیوں میں کون لوگ تھے؟ حنفی تھے، ابو امام صاحب پیدا نہیں ہوئے، شافعی تھے نہیں، مالکی تھے نہیں، حنبلی تھے نہیں، وہ سارے محمدی تھے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے تھے۔ یہ وہ مثال ہے، یہ وہ بیان ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ بیانی اسی طرح جس طرح عمر فاروق کو حنفی کہنے سے بات مانی نہیں جاتی، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہنے والی بات نہیں مان جا رہی، وہ تو بہت پہلے آ گئے، یہ بہت بعد میں آئے۔
فرمایا یہ مسلمان ہے پکا، اور اس کی پھر اقرار کروایا، وہ اعلان کروایا، اس اعلان و اقرار کو قرآن بنایا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تابعداری کرنا اور ہے، دعویٰ کرنا اور ہے۔ وہ سارے مسلمان ہیں بھاجی، وہ ایسی مسلمان نہیں، وہ سارا اسلام دھاڑی جی، وہ سارا اسلام درس جی، وہ سارا اسلام بچا جی، سارا اسلام زلفا جی۔ توجہ فرمائیں جی، یریدون لیطفئوا نور اللہ، ارشاد ہوتا ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں اللہ کے سے نور کو، جس طرح چراغ ادھر سے پھونک مارو چراغ بجھ جائے گا، نہیں، تمہاری ان بدتمیزیوں سے، دعووں سے، ان سحر ساحر مجنون پاگل کہنے سے یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ عظمت ختم ہو جائے گی اسلام۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرماتے ہیں میری گواہی کلیاں دی بڑی، سارے ادیان پہ اس دین کو غالب کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہندو مت پڑھو، عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، سکھوں کو پڑھو، یہودیت کو پڑھو، عیسائیت کو پڑھو، زرتشت کو پڑھو، کنفیوشس کو پڑھو، یہ ادیان باطلہ ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں اسلام پڑھو، اور پھر علامہ اقبال کا قول پڑھو، وہ کہتے ہیں یار ماں کیسی ہستی ہے جس کے قدموں میں رب نے جنت رکھ دی ہے، اور سر کا مقام کیا ہوگا؟ ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے اور باپ جنت کا دروازہ قرار دے دیا ہے۔ قرآن بنا کر وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جھڑکنا نہیں، اف نہیں کہنا، بندے دے پتر بن کے رہنا۔ یا بنی آدم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نہیں سمجھ آتی تے کھوٹ لے جنا گل کر نام نہیں میں نے پتہ چل جانا۔ بڑا کلندر قسم کا بندہ فوت ہو گیا، لیکن جب وہ بوڑھا تھا مرا نہیں تھا، حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر اونچی اونچی روتا ہے، کہتے ہیں شیخ صاحب، حافظ صاحب جدوں جوان سا تے ماپے دی قدر نہیں کی تھی، تے ابا بھی مر گیا تے ماں بھی فوت ہو گئی، تے ٹائم مار کے روندا ہے، دل کردا ہے میرا ابا ہوئے تو میں خدمت کراں، میری بیبے ہوئے، ماں ہوئے تو میں خدمت کراں، تو پھر ٹائم مار کے روندا ہے مینوں دسو انہاں دے زندہ ہو کے واپس نہیں ہونا، میں کی کراں، میرا دل کردا خدمت کرن دی، نہیں کر سکیا۔ حافظہ نے فرمایا پھر استغفار پڑھو، بخشش کی دعا کرو، والدین کے لیے بھی اپنے لیے بھی معافی مانگو۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں حدیث میں 100 بار سے زیادہ رسول ایک دن میں استغفار کرتے ہیں، گناہ ہے ہی کوئی نہیں، غلطی ہے ہی کوئی نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب کا نعرہ مار رہے ہیں، اللہ ساری غلطیوں سے میں معافی مانگتا ہوں، اللہ سارے جرائم سے میں معافی مانگتا ہوں، لگے ہوئے مارو مار لگے، سبوح قدوس پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے حال کیا ہے؟ انہیں شوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی، ہاں جی سمجھ آ گئی نا، انہیں شوق عبادت بھی ہے، گانے کی عادت بھی، دعائیں نکلتی ہیں ان کے منہ سے ٹھمریاں ہو کر، ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا، زمزم ملا رہا ہے زمانہ شراب میں۔ یہ بات میں نے کر دی، تحقیق کر لیں آپ۔ تو ارشاد ہوتے ہیں، توجہ فرمائیے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنا پیش کردہ ارسال کردہ نور محمد الرسول اللہ کی نبوت کی شکل میں، قرآن کی صداقت کی شکل میں، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی شکل نعمت میں فرمایا اس نور کو تو میں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک دن اعلان ہوا، زبان رسالت سے اعلان کروایا، اعلان کو پھر قرآن بنایا،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تسی پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ سمجھ لگتی نا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین اسلام میں نے مکمل کر دیا ہے، کوئی کمی اس کے اندر نہیں. یارویں چھوٹی وڈی پکان کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی مرضی جشن منانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی مرضی سے معراج النبی کو رات کو جاگنا، سویرے روزہ رکھنے کی دلیل کوئی نہیں. ساری راتاں، سارے مشن، وہ لیلۃ القدر ہے، قرآن ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سونو ایک رات لا لو تے 1000 مہینے کی عبادت ایک پاسے، ایک رات دا ٹھٹ ایک پاسے. یہ کیوں والا ایسے ہوئے پتہ جی؟ میں دس نا غم نہیں کرنا. بعض صحابہ نے عرض کی اللہ رسول پہلا کنیاں عمرہ ہوندیاں سن، تے اس عمر دے اندر 40 50 60 65 اس وقت عمر ہی کوئی نہیں، تے کی بنے گا؟ اسی کی کریں گے؟ 15 16 سال ویسے نکل گیا تھلے، راتاں جو نکل گئی ہیں، سارا کٹو. 50 سالاں دے وچوں 15 سال 14 پہلا کٹو، کنے رہ گئے؟ تے 35 چوں ادھے پھر کٹ دو راتاں، کنے رہ گئے؟ تے سون تے بال بازی تے ٹھٹ مٹ تے سیر وہ بھی کٹ لو، کنا کو ٹائم بعد ناشتہ بھی کٹ لو، بچوں نان بھی کٹ لو، تے پیپسیاں بھی کٹ لو. پیچھے کی رہ گئے؟ کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہو؟ جواب دے دینا نا ہر ایک نے. اللہ میری آپ کی مدد فرمائے. فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. اللہ وہ ذات گرامی جس نے اپنے رسول نبی مکرم کو بھیجا. مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد حنبل کی حدیث ہے، آج بھی میں نے پڑھی ہے الحمدللہ. اس حدیث کے اندر ذکر یہ ہے کہ 1,24,000 نبی آئے ہیں، ان میں پلس کر لو رسول بھی ہیں، وہ 315 رسول اور پلس کر کے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے. تے سارے رل کے اینا بھی کم نہ ہو سکیا جس طرح امام الانبیاء نے چند سالہ جو ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک سارے نبیوں نے اپنا اپنا منشور پیش کیا، پھر مثال دی، سراج منیر بنایا ہے، چمکتا سورج بنایا ہے، 14ویں رات چند بھی چڑھے، تے زحل تے مشری بھی چڑھن، تے قطب تارا بھی چڑھے، تے کہکشاواں بھی چڑھن، تے رات ختم نہیں ہوندی. ایک کوئی سورج نکلے تے اللہ تو رات غیب تے دن روشن. فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ نبی آئے، اپنے اپنے پروگرام پیش کیے، دنیا میں وہ جہالت ضلالت ختم نہ کر سکے. امام الانبیاء آئے تے چند سال اللہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، مدینے کے گدا دے کے دنیا کے امام اکثر بقیہ چران والے لیڈر بن گئے تے میر بن گئے. آج دنیا کے اندر جا کے تحقیق کرو، دی عمر فاروق کے زمانے کے بنائے ہوئے ضابطے اور قوانین، فوج کا محکمہ بنایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ڈاک کا محکمہ بنایا، بیت المال بنایا، سلسلے بنائے. ان لا کو آج بھی بڑی بڑی حکومتیں فالو کر دی ہیں کہ عمر فاروق نے اپنے دور کے اندر کیا 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 کارنامے فرمائے. عمر فاروق صاحب نبی مکرم کے سسر بھی ہیں، تے نبی پاک کے وزیر بھی ہیں، تے یار بھی ہیں، تے دور خلافت میں کتنے مربع میل، لاکھ مربع میل کی سربراہی ہے، 24 لاکھ. تے مکے دے کول ایک دفعہ اوتے کھلو کے تے رون لگ گئے. کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تے پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت کو واقعہ کو حادثہ کی غم یاد کیوں رو رہے ہو؟
کہنے لگے دور جہالت کا دور یاد آ گیا. ایتھے میں اونٹ چراندا ہوں گا، ان وادیوں میں اونٹ چراندا تھا. تو ایک دن اونٹ ڈر کے نس گئے تو میں اونٹاں نو کنٹرول نہیں کر سکیا تے خالی ہاتھ گھر گیا تے اونٹ بھی کر گیا تے ابا چودھری دی خطاب اے بھی انہاں تو بھی ڈاڈے آندے نے آ گئے ہیں اونٹ کتے رہی جی وہ ڈر کے نس گئے نے. کہنے لگے کی کم کرے گا دنیا تو اونٹ تو چرا نہیں سکتا، کم کی کرے گا بھائی اونٹ چگان دی تینوں جاچ نہیں دی، باقی کام کی کرے گا. کہنے لگے اس پاک کتاب نے، اس دین نے، اس پیغمبر کے رشتے نے وہ اعزاز بخشا ہے کہ جتنے لاکھ مربع بھی اللہ نے سربراہ بنایا. زبان رسالت تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. اس کتاب کے منسلک ہونے والے کتنے بندے بڑے بڑے عروج، بڑی بڑی منزلیں اللہ نے ان کو، عزت و وقار کے دور اللہ نے ان کو دکھائے. جو اس کو چھوڑ گئے، بکھر گئے، نلیکیاں دکھائیاں، ذلت، رسوائیاں، خجل خراب ہو کے دنیا کے نام و نشان بیٹھ گئے. اللہ نہ دکھائے علم نور نظر کا، بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر کا. اللہ ہمیں وہ منظر نہ دکھائے، کامیابیاں نصیب فرمائے. والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے اپنے رسول کو رشد و ہدایت دے کر بھیجا، والدین الحق، سچا دین دے کر بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پر اسلام کا غلبہ پانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے. چودھری صاحب سبحان اللہ. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کریں. مشرک ہوندے پھر ہیں امریکہ کی کڑیاں منڈے مسلمان ہو رہے ہیں، برطانیہ جب انہوں نے فکر پہ گئے مسلمان تعداد زیادہ ہو رہی ہے، آسٹریلیا جو ہو رہے ہیں، کینیڈا جو ہو رہے ہیں. ملک کا نام لو جو اس کا آپ کو آتا ہے، مجھے نہیں آتا. کڑیاں منڈے تینوں مینو بہ کے مسلمان نہیں ہو رہے. ساڑھے درس ہو کے نہیں، قرآن پڑھ کے اور مصطفیٰ کی سیرت پڑھ کے. پوچھے تھی سچ یہ قرآن کیا شے ہے؟ محمد اللہ اکبر. اور ایک حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد کریم تو لوگوں کے ایک علامتی نشان ہے، فرق علامت. وہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ. مدینے والے دی مور لگ گئی دمال پاس ہے، نہیں لگی دار ہے والے. سادہ مسئلہ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا بنو اسرائیل سے. ساری تفصیل آپ کو آگئی. انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے پہلے تورات آئی تھی، تورات کے احکام و مسائل، فرامین، ارشادات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ومبشرا بالرسول، اس پیغمبر کی بشارت دینے والا ہوں. یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا، آسمانی نام. فلما جاءہم بالبینات، جب نبی مکرم تشریف لائے بینات، دلائل براہین لے کر آئے. قالوا ھذا سحر مبین، قوم نے جادو کہہ دیا، یہ جادوگر کہہ دیا، قرآن کو سحر کہا. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، کون بڑا ظالم و شخص ہے جو گھڑتا ہے اللہ کے بارے میں جھوٹ. وہو یدعی الی الاسلام، اور اس کو دعوت دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف، یعنی قبول اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت ہی نہیں دیتے جو ظلم کر رہے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کی اس روشنی کو، نور نبوت کو اپنے منہوں سے. واللہ متم نورہ، اللہ سے نور ایمان کو، نور نبوت کو مکمل کرنے والے ہیں. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، نبی مکرم اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے اپنے رسول نبی کریم کو رسول بنا کر بھیجا اور ہدایت کا سامان دے کر بھیجا. والدین الحق، سچا دین دے کر بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ دین اسلام کو دنیا کے تمام ادیان پہ غالب کر دے.
ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کریں، ساری زندگی ٹکرے مار مار کے خارج ہو گئے۔